नाज़रीन, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आए हैं। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे पैनलिस्ट में कुछ चेंज है और हम बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं उन तमाम पहलुओं के हवाले से जब भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के हवाले से एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया और फिर उसके बाद प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये जवाब दिया अपने इत्तेहाद के साथ। कौम मजबूत रही और कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में बड़ा वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहा कि हम पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि भारत को उसकी जारियत के बदले में जवाब मिलेगा और ये तय पाकिस्तान करेगा कि कब, कहाँ और कैसे, किस नौयत का जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया, मुतादिद फैसले किए गए। उनमें सबसे अहम फैसला कि ये इख्तियार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया है कि वो जवाब देंगे, कब देना है, किस नौयत का देना है, किस मकाम पर देना है, ये फैसला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज करेंगे। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं उसमें रफ़ेल की तबाही के हवाले से भारत ने प्रोपेगेंडा किया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। अब फ्रांस की जानिब से एक आलमी जरीदे को इंटरव्यू में ये तस्लीम किया गया कि रफ़ेल तबाह हुआ है। अभिनंदन की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ ऐसी ही बातें की गई थी, लेकिन अभिनंदन को भी पाकिस्तान ने चाय पिलाकर वापस किया। अब जो सूरत हाल है वो उससे कई गुना ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है। हमारे प्रोग्राम में शुरका हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद साहिबा हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, और उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान भारत जो मामला जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान ने रिटेलिएट तो करना है, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं भारत की जानिब से बहुत सारे ममालिक को अप्रोच किया गया है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को, कि पाकिस्तान को बदला लेने से रोका जा सके। क्या भारत की मिन्नतें तरले ये प्लान का हिस्सा है जो भारत ने किया है उससे पहले से? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम एक यकजहती के इजहार के तौर पे मौजूद हैं और एनालिस्ट तो मैं हूँ ही, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और हम इन बातों पे बहुत देर से बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो बका है और उसका जो वजूद है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान हैं तो हम हैं, इसलिए हम सब इस वक्त, मैं पहले ये कहना चाहती हूँ, हम इस वक्त एक कौम है और किसी लिहाज से भी हमारे दरमियान कोई गैप मौजूद नहीं है और दुश्मन को ये बात पता चल गई है। और इसीलिए जो आपका सवाल है ना कि वो इस वक्त दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं कि कोई आ जाओ हमें बचा लो पाकिस्तान की रिटेलिएशन से, तो ये हमारा हक है, जबकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। एक वाक़या जो उनके अपने मुल्क के अंदर हुआ है और वो जाके 26 किलोमीटर सरहद से आगे सैकड़ों किलोमीटर सरहद के अंदर है और वहाँ पे उनकी आर्मी 1:7 की रेशो में मौजूद है, तो वो ख़ुद क्यों नहीं अपनी आर्म फोर्सेस की अकाउंटेबिलिटी करते कि उनके होते हुए ये वाक़या कैसे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी अपनी गलती है वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। दे वांट टू बेल आउट देमसेल्फ। और आपको पता है वो तो ये किया उन्होंने कि जिसने सवाल किया नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं उनको सैक कर दिया गया, डिप्टी एयर चीफ को सैक कर दिया गया, तो वहाँ पे तो ये कार्रवाई इसलिए कि इस वक्त मिस्टर मोदी के लिए अपना सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है ना। इलेक्शन पिछली दफ़ा बहुत मुश्किल से जीते थे और इस दफ़ा भी उनको ही ऐसी उम्मीद नहीं है और बिहार के इलेक्शन उनके लिए बड़े क्रिटिकल हैं क्योंकि वो इंडिया की बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। तो मेरा ख्याल है कि जो उसको बचाने के लिए बहरहाल जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, इस वक्त उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ जिस तरह अपने डिफेंस में बिहेव किया है और दुनिया में पहली दफ़ा राफेल तैयारों को गिरा दिया गया है, तो पाकिस्तान की रिटेलिएशन जब अपना हक इस्तेमाल करेंगे रिटेलिएशन का तो किस हद तक होगी। इसलिए ये तो इंडिया की मजबूरी बन गई ना कि वो जाके अपने लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की इमदाद ले, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले भी उसके साथ नहीं खड़ी थी। आपने देखा कि सब ने ये हक तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि जाके आप मुज़ाकरा आप करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो हमें प्रूफ दें ना, हमारे साथ बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें, हम तो आपको हर तरफ फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। लेकिन बहरहाल जो इंडिया के साथ हुआ, मेरा ख्याल है कि इंडिया के कान खोलने के लिए काफ़ी है। वो जो सुपर पावर समझ रहे थे अपने आप को साउथ एशिया के, उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान के पास फर्स्ट राइट है अपनी डिफेंस का और वी आर वेरी वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दैट। पे दर पे नाकामियाँ मोदी हुकूमत को, वो लेटेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, रफ़ेल का मामला हो, फिर वक्फ बिल हो, या फिर किसानों का वहाँ पर एहतजाज हो, बांग्लादेश का मामला हो। रशीद साफ़ी साहब, भारत के लिए पे दर पे नाकामियाँ, कुछ गलती या पैटर्न्स डॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे बीजेपी वाले और वो गलती पे गलती कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि आज उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है।
شکریہ رضوان. ایک تو دیکھیں جو فیصلے غصے اور نفرت کے تحت اٹھائے جاتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ بھی اس جانب اشارہ کر رہی تھی کہ واقعہ ان کے اپنے ہاں ہوا ہے, اپنے علاقے میں پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, تو بجائے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ نظر ثانی کی بجائے انہوں نے منٹوں میں پاکستان پہ الزام لگایا اور پھر اسی الزام کو جواز بنا کے ہمارے مساجدوں اور نہتے شہریوں حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو شہید کیا. یہ تمام چیزیں بھارت کے لیے انتہائی شرمناک صورتحال ہے, اور مودی کے بارے میں تو یہ بات بالکل عام ہے اور دنیا ان کی نفرت انگیز سیاست کو جانتی ہے. حتیٰ کہ آج جس امریکہ کی دوستی کا وہ دم بھرتے ہیں, اسی امریکہ نے گجرات کے سانحہ کے بعد ان پہ سفری پابندی عائد کی تھی اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا. لیکن کیا کیا جائے, ملک بڑا ہے اور پیسے کا زمانہ ہے, تو آج مودی جو ہے وزیر اعظم ہے اور ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس انداز سے بھارتی افواج نے پاکستان پہ رات کے اندھیرے میں ہلہ بول کے جو ہمارے گھروں اور خصوصاً عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا, اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں ہمارے ہاں جو مدارس اور مساجد میں نہتے شہریوں کو شہید کیا جاتا رہا ہے, تو یہ بھارت کی ہی روش ہے اور بھارت ہی کی پرانی پالیسیوں کا تسلسل ہے کہ وہ مسلم دشمنی میں عبادت گاہوں کو نہیں بخشتے. وہ نفرت اور ان کی جو انتہا پسندی ہے اس کے نتیجے میں پانی کے ذخائر, دیکھیں جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ بھارت کا جو حملہ ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. کلی جنگوں میں آپ خوراک کے ذخائر, پانی کے ذخائر, نہتے شہریوں کے علاقوں پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے, لیکن بھارت نے یہ تمام چیزیں کر دی, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف نفرت کا کوئی اس کی کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہندوتوا, اکھنڈ بھارت کی بدترین خواہش اور مودی کی نفرت انگیز شخصیت کا شاخسانہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ صاحبہ نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا تھا. نغمانہ ہاشمی صاحبہ سابق سفیر ہیں پاکستان کی اور مختلف ممالک میں پاکستان کے لیے سفارتکاری کی بہت کامیابیاں بھی حاصل کی. نغمانہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بھارت عالمی سطح پر وہ حمایت حاصل نہیں کر سکا, بلکہ جو حمایت حاصل تھی وہ بھی کھو بیٹھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بھارت نے جارحیت کی تو اس کو شرمناک قرار دیا, اور تازہ ترین جو ان کا بیان ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو وہ جانتے ہیں, اس لیے وہ اب کوشش کرنے کو بھی تیار ہیں, اگر ان سے مدد لی جائے تو وہ مانیں گے. بھارت اب در در ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے کہ بھارت اب حملہ کر کے جارحیت کرنے کے بعد جب جواب دینے کا وقت آیا ہے تو بھاگ رہا ہے دم دبا کر؟ نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ کی آواز ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہی. ڈاکٹر آمنہ, جو سوال میں نے نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے کیا وہی سوال ہے کہ بھارت اب وہ حمایت حاصل نہیں کر سکا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جو حمایت حاصل تھی وہ بھی کھو بیٹھا ہے. دیکھیے اس میں تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے 3 فیکٹرز ہیں. ایک تو پولیٹیکل فیکٹر ہے, اور ایک جو ہے انٹرنیشنل لاء کا فیکٹر ہے, اور ایک اس وقت کرنٹ سینیریو ہے. مسٹر ٹرمپ جو آئے ہیں جن کی وہ حمایت لینا چاہ رہے تھے, اور پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے مسٹر ٹرمپ نے ایک میڈیشن آفر کی تھی کشمیر پہ, اور اس کو ریجیکٹ کر دیا مسٹر مودی نے, اور یہاں پہ 370 کو ریووک کر دیا, اور کشمیر کو 25A کو بھی, اور کشمیر کو اپنے ساتھ انیکسیشن کا اعلان کر دیا. تو یہ بھی ایک میموری ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل فیکٹر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں خود اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ انڈین اسٹیٹ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے,
اور جو دوسروں کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کینیڈا میں کیا، جیسے ان کو امریکہ میں کیا انہوں نے، تو یہ بھی ایک پولیٹیکل فیکٹر ہے جو مسٹر مودی کی کریڈیبلٹی کو اور انڈیا کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ فل کرتا ہے۔ انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہوا ہے، آپ کسی ملک کی سوورنٹی کو کیسے بریچ کر سکتے ہیں اور ون سائیڈڈ آپ ڈیسیژن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی واقعہ ہوا اور اس شام سے پہلے آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، تو آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور آپ کسی ملک کی سوورنٹی کو بریچ کر رہے ہیں، اور آپ سیولین ٹارگٹس کو اور عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل لا کا فیکٹر ہو گیا۔ اور یہ جو ابھی صافی صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ دیکھیں آپ واٹر ٹیررزم کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں۔ واٹر ٹیررزم از ایکچولی جینوسائڈ، کہ آپ اگر کسی کا پانی بند کر دیتے ہیں یا پانی کو، اور پانی بند کرنا بھی انٹرنیشنل لا کے تحت وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہم لوئر ریپیرین کنٹری ہے، دوسرے آپ نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کسی لحاظ سے بھی سچا نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو جب ان کے طیارے گرے تو یہ ثابت ہو گیا کہ they came here as aggressor، تو آپ کسی ملک کی باؤنڈری کو کراس کیسے کر سکتے ہیں؟ انڈیا کہیں پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور یہ جب جہاں پہ بھی جائیں گے اگلے ان کو آئینہ دکھائیں گے۔ اور آپ نے بھی کوٹ کیا بہت اچھے طریقے سے کہ مسٹر ٹرمپ نے کہا شیم، جی، اور اس سے بڑا ورڈ جو ہے میرا خیال ہے کسی قوم کو ڈسکریس کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مسٹر ٹرمپ ایک کافی ووکل ہیں ادروائز بھی، لیکن یہ تو انہوں نے بڑا رائٹ فل اپنا انالیسس دیا، اور میرا خیال ہے اور جس طرح سے امریکن گورنمنٹ فالو کر رہی تھی اس کو، اور جس طرح ان کے سیکرٹری آف ڈیفینس آئے ملے، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ تو جب ایک آپ سپر پاور کو آنر نہیں کرے تو باقی آپ کسی کو کیسے آنر کریں گے؟ کوئی آپ کو کیوں کرے گا؟ بالکل صحیح۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، اگر ہم ان سے بات کر سکیں، جوائن کرتی ہیں تو پھر ان سے بات کریں۔ رشید صاحب، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پاکستان نے سرپرائز کر دیا بھارت کو، اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح سے ان کو ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان ڈیفنس میں بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دے گا، ان کے جس رافیل طیارے پر انہیں غرور تھا وہ مار گرائے گا۔ اب تو عالمی برادری نے بھی تسلیم کر لیا اور خبریں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ مس کیلکولیٹ کیا بھارت نے، اب پاکستان جواب دے گا، اس سے ڈر رہا ہے بھارت؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ جو کچھ ہو گیا اور اس کا جواب بھی بھارت کو مل گیا، میری نظر میں ایسا نہیں ہے۔ بھارت کے جو نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ صرف پاکستان کے دفاعی سسٹم کے آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہونے پہ ان کو ہضمیت اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو ہمارے 31-32 شہادتیں ہوئی ہے، اس حوالے سے ہماری سیاست اور عسکری قیادت دونوں بالکل واضح ہے کہ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر بھارت کو جن 6 مقامات پر جن میں 3 مساجد شامل ہے اور باقی سویلین آبادی اور ایک ڈسپنسری شامل ہے اور ایک جو ہمارے پانی کا ذخیرہ ہے وہ شامل ہے، اگر بھارت کو کوئی اس میں نان اسٹیک ایکٹر کی موجودگی کا کوئی شعبہ تھا تو پاکستان تو آفر کر بیٹھا تھا، کئی فورمز پہ کر بیٹھا تھا، کئی ممالک کو کہہ چکا تھا کہ بھارت کو جن پہ بھروسہ ہو ان کی ثالثی میں مذاکرات کروائے جائے، تو پاکستان کو بتا دیا جاتا۔ یہاں پہ رشید صاحب ایک ایسا ملک جس کی جو بھارت کا الائے بھی ہے، بھارت کو بڑا ناز بھی ہے اس پہ، وہاں سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بھارت پہلے ثبوت دے دے یا بھارت ریسٹرین کا مظاہرہ کرے، تو یہ سوالات بھارت کے اندر سے کیا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ان کے سفیر کو ڈی مارش کیا، تو یہ جو ان کی ایگریشن ہے، ان کی جن نے امن کی بات کی، ان کے خلاف بھارت ہو چکا۔ دیکھیں، چینی وزارت خارجہ نے کل بیان جاری کیا، اس پہ آپ انڈین میڈیا اٹھائے، وہ چیخ اٹھا ہے اور چین کے خلاف انہوں نے محاذ کھولا ہے۔ جن لوگوں نے امن کی بات کی ہے، مودی سرکار نے ان کے خلاف محاذ کھولا ہے۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان آپ کو آفر کر چکا تھا پہلگام کے حوالے سے، اس سے پہلے پلوامہ کے جو تحقیقات تھے آپ نے خود اپنے سابق گورنر مقبوضہ کشمیر سے کروائے، ستیہ پال ملک نے پھر آپ کو کیا کہا؟ ابھی آپ شرمناک الفاظ، اس قسم کے الفاظ میں اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کرتا، لیکن اسی ستیہ پال ملک نے اسی رپورٹ میں مودی کی حرکت کو شرمناک قرار دیا تھا، اور اس کی تکرار آج بھی وہ کر رہا ہے۔ 3 دن پہلے کانگریس کے صدر نے مسٹر کورکین نے
انہوں نے جو پہلگام کے حوالے سے مودی سرکار کا جو رویہ تھا اس کو شرمناک قرار دیا ہے. تو پٹکار جو پڑ رہی ہے مودی کو، نہ صرف وہ باہر سے پڑ رہی ہے بلکہ اس کے اپنے لوگ ان پہ پٹکار اور لعنت بھیج رہے ہیں. اس کا یہی بات ثابت یہی ہوتی ہے کہ نفرت پہ مبنی جو سیاست ہے وہ کہیں پہ بھی ایٹ دا لارج ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ایک محدود جو بھارتی عوام ہے جو انتہا پسندی کے حامل ہے وہ تو امیت شاہ اور مودی جیسے لوگوں کی سیاست کو قبول کر رہے ہیں، لیکن ہندوتوا کی جو پالیسی ہے وہ اکراس دا بارڈر جو پورے ہندوستان کی جتنی آبادی ہے کروڑوں کی، ان میں اس کی مقبولیت نہیں ہے. آپ سکھ برادری کو دیکھیں، انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم کس طرح اپنے جو ان کے پنجاب سے گزرنے نہیں دیں گے، سربراہ ہے ان کے جنم بھومی پہ ہم کس طرح حملہ کریں گے یا ہم کس طرح بھارتی افواج کا ساتھ دیں گے. عیسائی برادری ان سے نالا. ادھر بنگلہ دیش نے دہائی دے دی کہ 7 اسٹیٹس کا جو ایک ان کا ایک دعویٰ ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی. آپ نہ آسام کو دیکھ کے، آپ ناگالینڈ کو دیکھ کے، آپ منی پور کی دیکھ کے، ہر جگہ ان کو 18 سے 20 ایکٹیو علیحدگی پسندی کی تحریکوں کا سامنا ہے. تو یہ غصہ بھارت میں بھارتی سرکار ان تحریکوں پہ نکالے. وہ پاکستان جیسی ایٹمی قوت کو اور عسکری لحاظ سے ایک مضبوط ملک کے خلاف اگر وہ ایگریشن دکھائے گا تو دنیا کے سامنے ان کو اسی طرح شرمندہ ہونا پڑے گا. پھر وہ کوئی رافیل جیسے ٹیکنالوجی کے پیچھے وہ نہیں چھپ سکتا، کیونکہ مشین کے پیچھے جو انسان کا جذبہ ہوتا ہے مشین کی اہمیت نہیں ہوتی. انسان کا جذبہ اور اس کو چلانے والی کی جو ہمت ہوتی ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اور ہمارے مشینوں کو چلانے والے، ہمارے ہتھیاروں کو آپریٹ کرنے والے جو ہمارے افواج پاکستان ہے، چاہے وہ زمینی ہے، چاہے بحری ہے، چاہے ہوائی ہے، وہ ایک جذبے اور ایک نظریے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جو بھارتی افواج میں نہیں ہے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ. امید ہے اب آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی، اب پوری دنیا تک پہنچے گی. بہت سارے ممالک نے ریسٹرین کا مطالبہ کیا بھارت سے، لیکن بھارت نے سب کی سنی انسنی کر دی. اور اب بھارت انہیں ممالک کو جن کے سفرا کو نمائش کیا، جن کے سفرا کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا تھا، غلیظ زبان کا استعمال کیا تھا، اب بہت سارے ایسے ممالک کے در پہ وہ جا رہے ہیں کہ پاکستان کو روکا جائے، پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے. بھارت کی یہ مکاری ہے یا یہ ان کی فورن پالیسی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت جو بھونڈی حرکت کی ہے بھارت نے، اس کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک تو وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی بھی صورت وہ یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی طرف نہیں آ رہا، انویسٹیگیشن کی طرف نہیں آ رہا. اور دوسرے انہوں نے جو یہ ہمارے واٹر ویز پہ حملہ کیا، ہمارے سیولینز پہ حملہ کیا ہے، تو اس وقت ان کی کوئی انٹرنیشنل اتنی اسٹرانگ فوٹنگ نہیں نظر آ رہی. ان کی جو ڈپلومیسی ہے اس وقت بہت زیادہ میں کہوں گی کہ ڈیفیٹڈ لگ رہی ہے، بیکاز بالکل بھی انڈیا نے اس بات کو کنسیڈریشن میں نہیں لیا کہ اس وقت دنیا کی جو فضا ہے وہ جنگ والی فضا نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی اتنے کانفلکٹس چل رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا اب کافی پریشان ہے اور مزید کانفلکٹس کا بالکل ایپیٹائٹ نہیں ہے. لیکن بیکاز مودی صاحب ایک تو آف کورس ان کو ہندوتوا کا اتنا سخت جنون ہے، اور دوسرا ان کو ایک فالس پرائڈ تھی کہ جی غرور تھا کہ ہم نیومیریکلی بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس بہت اچھے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں اور رافائلز ہیں دس دیٹ اینڈ دی ادر، اور ہم بالکل اس دفعہ جھوٹ بھی بولیں گے، غلط کام بھی کریں گے اور پھر بھی لوگ شاید ہمارا ساتھ دیں گے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہوا. پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری جو افواج ہیں آل 3 فورسز وہ دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہیں، اور پاکستان کے پاس بھی مقابلے کے ویپنز بھی ہیں، بلکہ اس سے بہتر ویپنز ہیں. اور ہمارا جو جذبہ ہے، ہماری جو یونٹی ہے، اور اس وقت جو ہمارا بحیثیت قوم
एक जज्बा है कि बस बहुत हो गया, अब हमने ये मोदी साहब की जो इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है और उनका जो जंगी जुनून है, हमने उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना। और देखिए हर तरफ से, चाहे वो हमारी मिलिट्री कमांड हो, हमारी पॉलिटिकल कमांड हो, या हमारे बाकी पॉलिटिशियंस और मीडिया खास तौर पे और जनरल पब्लिक, हर एक ने एक ही बात कही है कि किसी धोखे में ना रहे। इंडिया के शायद हमने अपने मासूम बच्चों की जानों का जो है वो बदला ले लिया है। इस वक्त हमने पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि देखिए, हम चीख चीख के कह रहे थे कि आप इंडिया को कहें कि वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ आए, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारे बिल्कुल हाथ साफ है। लेकिन उस तरह इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ था इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन उन पे उस तरह का प्रेशर भी नहीं डाल रहा था कि जी आप फॉरेन इन्वेस्टिगेशन की तरफ आए। और उस पे उन्होंने एक हठधर्मी का मुजाहरा किया और मुंह की खाई। इस वक्त इतनी हिफ्फत है इंडिया को और मोदी साहब को कि बल्कि उन्होंने तो यूरोप को भी परेशान कर दिया। फ्रांस में आप देखिए कि राफेल के जो है वो स्टॉक्स कितने कम हो गए हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त उन्होंने बहुत मिसरीड किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के मिजाज को और पाकिस्तान के रिजॉल्व को। और हमें इसी तरह कॉन्फिडेंटली अपना रिजॉल्व की तरह, वी आर नॉट अ मॉन्गरिंग स्टेट, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। हम कभी पहल नहीं करते, लेकिन अगर हमें हम पे इस तरह के झूठे इल्जाम की ओर में आप हम पे दहशतगर्दी करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, तो हम इस बात का राइट रखते हैं कि हम उसका जवाब दें। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हमने अभी इस दहशतगर्दी का जवाब इंडिया को नहीं दिया, वी रिजर्व द राइट। और अब आप खुद देखें कि वो हर तरफ जा रहा है कि जी हम मीडिएशन करें और इसको मामले को खत्म करें, बिकॉज दे नो दे कैन नॉट कम्पीट विद अस। आप चूंकि डिप्लोमेट रही हैं और वंस डिप्लोमेट इज ऑलवेज अ डिप्लोमेट, तो आपको आइडिया होगा किस किस्म का प्रेशर आ सकता है आलमी बरादरी की जानिब से। डॉक्टर साहिबा, 8 कवानीन की खिलाफ वर्जी की भारत ने इस जारियत के दौरान, आलमी कवानीन की, पाकिस्तान के लॉज की नहीं बल्कि आलमी कवानीन की। अब आलमी बिरादरी के साथ जिस तरह का रवैया रहा है भारत का, बहुत सारी करारदादें, बहुत सारे मसाइल खुद लेकर जाता रहा है आलमी बिरादरी के पास, लेकिन फिर उससे ही मुकर जाते रहे। अब एक दफ़ा फिर आलमी बिरादरी ने जो मुतालबा किया था, उनके खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, उन ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो कहा गया, उसके बाद अब उन्हीं ममालिक से मिन्नतें करना कटहरे में लाएगी आलमी बिरादरी भारत को इन 8 ख़ास तौर पर कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि कटहरे में लाने का तो सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए कि ये आलमी बरादरी की अनड्यू फेवर है जिसकी वजह से इंडिया यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा। और इनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे है। सलीम साफ़ी साहब ने अभी बहुत ज़्यादा इस पे बात की कि ये क्योंकि अमीर हैं, उनके पास मार्केट है, इस वक्त वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में आ गए हैं, सर्विसेज ट्रेड उनकी बड़ी ज़्यादा है और दुनिया जो है वो कमर्शियल हो चुकी है। वरना जिस लेवल पे जाके वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे थे, जिस लेवल पे वो जाके इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस कर रहे थे, जिस तरह से अभी रिसेंटली फ्रांस ने कनाडा ने उनके सफ़ीर को भी, इवन जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी लोएस्ट प्रोफाइल पे ले आया, तो उसके बाद अमेरिका ने जो उनके लोग डिपोर्ट किए हैं, उनके हथकड़ियां लोग लगा के, डिपोर्ट किए हैं हथकड़ियाँ लगा के, तो खैर इस वक्त तो उनकी सिचुएशन ही फ़र्क है। लेकिन बहरहाल इंडिया को अगर इस वक्त सिर्फ डी मार्च से ज़्यादा ट्रीट किया जाता और उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाता, उनके साथ ट्रेड को थोड़ी देर के लिए कॉल ऑफ किया जाता। आपने देखा कितनी वायलेशंस की, उनके ऊपर सैंक्शंस थी पूरी दुनिया पे कि वो रूस से ऑयल नहीं खरीद सकते, उन्होंने ना सिर्फ खरीदा बल्कि आगे भी एक्सपोर्ट किया। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक रवैया है डबल स्टैंडर्ड्स का, कि वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर करते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को भी इग्नोर करते हैं,
اس کی وجہ سے اتنی امید تو نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو مسٹر ٹرمپ نے آ کے کہا کہ میں وارز کو ختم کروں گا اور میں ان کو بڑھنے نہیں دوں گا, تو اس وقت کیونکہ امریکہ ہی ایک تھانے دار ہے, دنیا کا پولیس مین ہے, تو میرا خیال ہے کہ کم از کم یو ایس کی طرف سے اور ان کے سب الائز کی طرف سے اتنی بہت حمایت نہیں ملے گی بھارت کو. اور بھارت کا جو سٹانس ہے وہ بالکل ہی نلیفائی ہو گیا. اگر وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جاتے اور ثالثی کی بات کرتے, اور جو کہ پاکستان بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ کسی تھرڈ پارٹی کو بھی لے آؤ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن وہ شاید ایسی چیز ڈیولپ کر چکے تھے میڈیا کے اندر کہ اس کا پریشر وہ اتنا بند گلی میں چلے گئے تھے نا, وہ اتنا پاکستان کے خلاف ہائپ کریٹ کر چکے تھے کہ وہ بند گلی میں چلے گئے. انہیں اپنے عوام کو اور اپنی فورسز کو مطمئن کرنے کے لیے اٹیک کرنا تھا. لیکن جس لیول پہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور جو پاکستان کی پرفارمنس تھی, جو ہماری کیپیسٹی تھی, شاید مودی صاحب اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. اور اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف ڈیفینس پہ یہاں تک آئے تھے, تو جب خود ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کہاں تک جائیں گے. اور پھر جو ان کی افواج کی ایک عزت بنی ہوئی ہے, جو وہ ساؤتھ ایشیا میں پولیس مین کا رول لے کے بیٹھے تھے, بنگلہ دیش کو بھی انہوں نے تنگ کیا, نیپال کو بھی تنگ کیا, سری لنکا میں بھی انٹرونشن کی, سکم پہ قبضہ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ بھوٹان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ٹیررائز کیا ہوا تھا, اور ابھی میانمار کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں. اور پھر چین کو بھی وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے رہے, ان کو ان کی طرف سے مار بھی کھاتے رہے, بغیر گولی چلائی. اس وقت بڑا مسئلہ ہے مودی صاحب کے لیے کہ ان کا جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ بھی, اور جو ان کی جو اسٹریٹجک اور ملٹری پوزیشن ہے وہ بھی سب اس وقت سٹیک پہ ہے. تو اس لیے وہ تو بیچارے ہر کوشش کریں گے نا, ہر دروازے پہ جائیں گے, بے شک وہاں سے جو بھی سلوک کرتے ہیں اب تو وہ صافی صاحب پاکستان اپنی بقا کے لیے کریں گے نا. 1947 سے لے کے 2025 تک بھارت میں خاص طور پر اگر بی جے پی کی حکومت ہو تو پاکستان حواس پہ اتنا سوار کیوں رہتا ہے بھارت کے؟ دیکھیے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک تو بی جے پی میری نظر میں کوئی جینون پولیٹیکل جماعت سرے سے ہے ہی نہیں. یہ آر ایس ایس کے آئیڈیالوجی پہ قائم ہونے والے ان کے ایک سیاسی ونگ میں اس کو سمجھتا ہوں. مسلح سیاسی ونگ, مسلح سیاسی ونگ یا جو بھی آپ کا ہے, لیکن نفرت سے مسلح سیاسی ونگ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. اور ان کی جو آپ دیکھیں بھارتی پارلیمان میں مودی سرکار نے جب سے یہ پہلی دور حکومت میں آئی تو انہوں نے اکھنڈ بھارت کے باقاعدہ نقشے وہاں پہ لٹکائے ہوئے ہیں. تو آپ اکھنڈ بھارت کے نقشے کو دیکھیں تو وہ تو ان ٹیریٹوریل جن ممالک کی ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا اور آپ کر رہے تھے, ان تمام ممالک کو, ان تمام خطے کو اکھنڈ بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں, اور ان کا خواب ہے, خام خیالی ہے کہ کبھی اکھنڈ بھارت بھی بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہندوتوا کی جو ان کی سوچ ہے وہ مزید خوفناک ہے, وہ مزید شدت پسند ہے, وہ مزید نفرت پہ مبنی ان کی پالیسیاں ہے. اور ہندوتوا جو ہے تمام ہندو, ہم اکثر اس کو ہندو ذہنیت سے جوڑ دیتے ہیں, تمام ہندو جو ہے وہ بھی ہندوتوا کو فالو نہیں کرتے, اس میں پرامن ہندو بھی ہے. یہ صرف اور صرف جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بی جے پی اس لیے جب آتی ہے اور نفرت کو ہوا اس دوران ملتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہا پسندی پہ مبنی حکومت ہے, ان کا ووٹ جو ہے وہ انتہا پسند ووٹ بینک ہے. اس وجہ سے مودی اپنی سیاسی فائدے کے لیے یہ تمام ڈرامے کرتے رہتے ہیں. اور یہ کہانی جو فالس فلیگ کی ہے یہ آج کی کہانی نہیں ہے. 1950 میں آپ 1950 سے لے کر اس زمانے میں انہوں نے فالس فلیگ ڈرامے شروع کیے, اور تاحال پلوامہ اور پھر یہ جو پہلگام تک کی کہانی ہے, ہر دفعہ جھوٹ پہ مبنی انہوں نے نیریٹیو بنانے کی کوشش کی اور الٹا بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں وہ تو الزام لگاتا ہے, بی ایل اے کیا ہے, بچے کو پتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈائریکٹ انڈیا کی پراکسی ہے. ٹی ٹی پی آج کل جو پاکستان نارتھ پہ حملہ آور جو خارجی ہے, خوارج ہے, جتنے تمام جو ہے وہ انڈیا کے پیسوں پہ پلنے والی انٹی اسٹیٹ اور انٹی پاکستان قوتیں ہیں. میں جو پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ
کہ ان کا بھی وتیرہ ہے کہ مسجد اور مدارس کو حملہ کر کے نشانہ بنائے اور نہتے نمازیوں اور نہتے شہریوں کو شہید کیا جائے، اور مودی کی فوج نے بھی یہی کیا، مساجد اور مدارس کو پہ حملہ کر کے۔ تو یہ اسٹریٹجی ایک ہے، یہ جتنے خوارج ہے، جتنے پاکستان کے ریاست کے دشمن ہے، وہ بھارت کے ہی ان کی پراکسی ہے، ان کے اشاروں پہ چلنے والی قوتیں ہیں۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا تھا، بی جے پی کا مقصد ہی خطے کو جنگ میں مبتلا کر کے اپنی جو ان کی انتہا پسند سوچ ہے اس کی جانب پیش قدمی کی ایک ناکام کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے ان کی۔ انتہا پسندی میڈم نغمانہ، انتہا پسندی کلائمیٹ چینج کی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے۔ پاکستان نے اس میں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان، ہمارے معصوم لوگ، سٹوڈنٹس، خواتین، کسی تفریق کے بغیر نشانہ بنائے جاتے رہے اور جانوں کی قربانی دی، ہم نے انفراسٹرکچر کی قربانی دی۔ انتہا پسندی اب اگر بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، اور پوری گزشتہ 15 دن کے ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، دنیا باور کر رہی ہے کہ بھارت ایک انتہا پسند ریاست بن چکی ہے؟ جی دیکھیں، یہ بات کہ بھارت ایک انتہا پسند ریاست ہے یہ تو ان کو پتہ ہی ہے، لیکن پولیٹکس میں اور خاص طور پہ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپ کو پتہ ہے موریلٹی کا زمانہ تو اب چلا گیا، موریلٹی وغیرہ تو ہے نہیں، تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ان کو کوئی ملک سوٹ کرتا ہے اپنے اسٹریٹجک پلان میں اس ملک سے فائدہ اگر ان کو پہنچے۔ تو انہوں نے بہت عرصے تک دیکھے انڈیا کو پالا ہے، انڈیا کے پاس یہ جو رافائلز ہیں اور جو وہ سارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اور ان کو نیوکلیر میں بھی کھلی چھٹی انہوں نے دے دی تھی، تو اس کا ان کو جیسے دال سبزی فروخت کی جاتی ہے اس طرح سے نیوکلیر مٹیریل ان کو اپنی مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے انڈینز۔ جی 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 بالکل، تو وہ اس کو چاہ رہے تھے کہ ایک چین کے خلاف ان کو ایک بلورک کے طور پہ استعمال کریں، بٹ دے ور بیکنگ آن دا رانگ ہارس، اس لیے کہ ہر وقت آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی کیپیبلٹیز اس طرح نہیں ہے، سوائے فنڈامنٹلزم میں وہ خود کفیل ہے، دہشت گردی میں بھی وہ خود کفیل ہے، اور ہیجمنسٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں تو وہ بہت ہی خود کفیل ہیں۔ اور مودی صاحب کے آنے کی وجہ سے دیکھیے، مودی صاحب جو ہیں وہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے RSS جوائن کی تھی، اور ان کے رگوں کے اندر جو ہے یہ اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کی فلسفی بھری ہوئی ہے، اور گجرات نہیں کہا ان گیا کا تھا۔ بلیف یہ ہے، ان کا بلیف یہ ہے کہ جی رگ ویدا جو ہے وہ انڈس کی بینکس پہ لکھی گئی تھی، وہاں سے ہندو ریلیجن نے جنم لیا تھا، اور جب تک یہ انڈس ریور واپس نہیں آئے گا ہمارے فولڈ میں، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ ان کی ایک فلسفی ہے جس کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ آنکھیں بند کی ہوئی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے، لیکن اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پہ دیکھیں چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں، خاص طور پہ جس طریقے سے بیہیو کیا، اس میں ابھی ذکر بھی کیا، سب سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب سے دیکھا ہے دنیا نے، خاص طور پہ ویسٹ نے جو ان کے سپورٹرز ہیں، کہ کس طرح بیہیو کیا ہے یوکرین وار کے سلسلے میں، جی انڈیا نے ویسٹرن نیریٹو کو ان کو ساتھ نہیں دیا، انہوں نے یوکرین پہ ووٹ ویسٹ کے ساتھ نہیں دیا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اور خود ان کے گھر پہ جا کے انہوں نے دہشت گردی کی کروائی ہے، ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا، باقی جو سکھ رہنمان کو قتل کرنے کی سازش کو کی۔ یہ پتا چلتا جا رہا ہے، اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ پاکستان جو چیخ چیخ کے دنیا کو پکار کے کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھیں خطے میں ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم وکٹمز ہیں یہ ساری دہشت گردی کے پیچھے، اور اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی کے پیچھے انڈیا ہے، اس وقت انہیں نہیں سمجھ آ رہا تھا، لیکن اس وقت انہیں سمجھ آ رہا ہے، اور خاص طور پہ
देखिए मोदी का ख्याल था कि जी हमारे पास तो बहुत कोई ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट है नगमाना साहब, और एक बड़ी हमारे अहम चीज आपने रेज की यहाँ पर कि पाकिस्तान दुनिया को बारहा बावर कराता रहा है। अब पूरी जी दुनिया में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बयानिए की। पाकिस्तान ने जी इस बयानिए के हवाले से जो आवाजें पहले उठाई, पाकिस्तान ने सबूत भी पेश किए, भारत ने गलतियां की, अब दुनिया को समझ तो आना शुरू हो गई है। डॉक्टर आमना साहबा, बयानिया और यकसुई मैं के अपना साथ। जुमला खत्म कर लूं जी, जी अगर जी मुझे इजाजत हो। जी मैम। तो देखिए मैं अपना जो जुमला खत्म कर रही थी वो यही कि इस वक्त ऑल दो के चीन में और अमेरिका में बहुत कंपटीशन है, सब कुछ है, और चीन का रिजुविनेशन ऑफ मदरलैंड का जो उनका टारगेट है वो भी 2048 के करीब आता जा रहा है। तो इस वक्त अमेरिका को और बाकी लोगों को भी ये पता चल गया है कि ये चीन उस वक्त का चीन नहीं है जब उसको आसानी से वो उस पे उसका फेस कर सकेंगे, उसको डिफीट कर सकेंगे। और ये बात भी बहुत अब रोजे रोशन की तरह आया हो गई है। हमें तो खैर हमेशा ही से यकीन था कि हमारा एक ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो है चाइना, और हमारा स्ट्रेटेजिक कंपस बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और चाइना ने ना सिर्फ इसका सबूत दे दिया है, चाइना ने बहुत खुले अल्फाज में कहा है कि हम हर लम्हे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उनके बाकी जो दोस्त इंडिया के ममालिक हैं, जैसे तुर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, गल्फ स्टेट्स हैं, आप देखें इस वक्त सब ने पाकिस्तान की फेवर में आवाज उठाई है। और टर्की ने तो देखिए, तुर्की ने तो आपको जहाज भी भेजे हैं और बाकी लोगों ने भी कहा है। तो इसलिए गुफ्तगू भी हुई अब वो तुर्क सदर परेशान रजब हो तैयब रहे एर्दोगान हैं की, और उसमें भी उन्होंने जी। और उसी आप यकजहती का देखिए इजहार किया है। डॉक्टर आमना बांग्लादेश साहब, आप जैसे बयानिया, मुल्क ने आप कहा है, अकेडेमिया देखिए से आपका लिंक है बांग्लादेश तो। जैसे मुल्क ने भी कहा है मैडम बात कि करें। हम पाकिस्तान की साइड से फाइट करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर आमना साहब, बयानिया, एकेडमिया और तमाम तर शोबाजात, जिस तरह से इस मरतबा पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है, दो तीन चीज़ें मेरे ज़हन में जब मैडम ने बात की तो वो आ गई कि अब भारत के लिए दहशतगर्दी या फिर वो जो बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं उसमें ये बयानियाँ कितना उनके लिए तकलीफ दे होगा कि वो इस्तेमाल हो गए हैं किसी और के हाथों, किसी और के खिलाफ। बहरहाल हमारा एकेडेमिया और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, बयानियाँ जो भारत बनाता है या फिर जो बयानियाँ हमें दुनिया के सामने बनाना है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं किस तरह से भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान में उनके हाजिर सर्विस फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया, कुलभूषण यादव को अभी चंद दिन पहले भी एक नेक्सस को इसी तरह से एक्सपोज किया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक बात रिजवान मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम प्रोग्राम से पहले एवीएम साहब आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि देखिए जो भी इस वक्त हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जो डिसीजन ले रहे हैं, उन सबको एकेडेमिया ने तैयार करके भेजा था। अगर वो इस लेवल पे तैयार नहीं होते कि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए इतनी फोर्सेस के साथ बात कर सकते, एक्शन ले सकते, उसको दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते, और एक्सेलेंसी फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी जो बात कर रही हैं, शी इज़ ऑल्सो ट्रेंड फ्रॉम एकेडेमिया, और इसमें कोई गैप नहीं है पाकिस्तान में। जो बयानिया बनाने की बात है ये तो एक लेटेस्ट फिनोमेना है ना, जब से मीडिया का दौर आया, हमने कारगिल वॉर लड़ी तो हमें पता चला कि हम बयानिए में थोड़ा सा पीछे हैं, इसलिए कि हम ज़्यादा तवज्जो नहीं उस पर दे रहे, तो हमने तवज्जो देना शुरू कर दी। लेकिन एक बयानिया वो है जो इंडिया बनाता है, जो फॉल्स बयानिया है। एक हमारा बयानिया वो है जो फैक्ट्स पे मबनी है, उसके लिए हमारे पास सबूत मौजूद हैं और हमने दुनिया को डोजियर्स दिए हैं जी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जो बात कर रहे हैं उसको सारी दुनिया सेकंड कर रही है, उसको नज़र आ रहा है। तो एकेडेमिया इस वक्त इतना स्ट्रेंथ के साथ अपनी फोर्सेस के पीछे, अपनी हुकूमत के पीछे और अपने अवाम के साथ खड़ा है कि हम डेली इन मौज़ूआत पे सेमिनार करा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। एक तो ये महीना ही अभी मार्च गुजरा तो 23 मार्च का आ गया, उसके बाद अभी आपने देखा 28 मई गुजरा, यौम तकबीर आ गया, तो हमने ये सब सेलिब्रेट किए। और सेलिब्रेशंस जो है वो स्टीरियोटाइप नहीं होती, ये नई नस्ल को अपने जो बेसिक फ़िलासफ़ी है, जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ इंटरेक्ट रखने के लिए होती हैं। तो एकेडेमिया अपना बहुत अच्छा रोल अल्हम्दुलिल्लाह प्ले कर रहा है और हमें इससे ज़्यादा एक्टिवली प्ले करना है। बिल्कुल सही। अभी हम इसी पर बात भी कंटिन्यू करेंगे।
مجھے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کمنٹس لینے ہیں رشید صافی صاحب سے، آپ کی اجازت کے ساتھ۔ رشید صافی صاحب، بھارت کے لیے ہزیمت ہے یہ پوری کی پوری صورتحال، پہلگام فالس فلیگ ہو یا پھر انہوں نے جو پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور اب عالمی برادری کی جانب سے جس طرح سے ان کی درگت بنائی جا رہی ہے؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ جھوٹ اور فریب پہ مبنی اپنے بیانیوں کو تشکیل دیتے ہیں اور بیانیات تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ جب آپ للکارتے ہیں اور حرکت ایسی کرتے ہیں جس سے ایک ساورنٹ ملک کی خود مختاری پہ حرف آتا ہو، جو ایک ایسا ملک ہو جس کے افواج اور عوام اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والی قوم ہے یہ، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور ابھی تو بھارت کو بہت زیادہ ہزیمت اور اٹھانی پڑے گی، ابھی تو صرف انہوں نے شروعات کی ہے، اور جس طرح ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ پیغام دیا ہے کہ آغاز کشیدگی اور جنگ کی صورتحال کا آغاز انڈیا کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اختتام اب پاکستان کی شرائط پہ ہوگا۔ اب پاکستان نے اپنے شہریوں کے خون کا بدلہ بھی لینا ہے اور بھارت کو دکھا دینا ہے کہ انہوں نے جس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی اس آگ میں خود بھارت ہی اور وہ جلے خود گا۔ ان کو جلنا پڑے گا۔ رشید صافی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر آمنہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نغمہ ہاشمی صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت ہی سیر گفتگو پاکستان کے سفارتی محاذ پر جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی اور اب جو ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، آپ کا بہت شکریہ نغمہ ہاشمی صاحبہ۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی ٹرانسمیشن ہم تیار ہیں ہمیں آزمانا نہیں جاری رکھیں۔